بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز لسن ٹو می کیئرفلی. بوائز اینڈ گرلس، یا معشر الشباب، اے نوجوانو، خبردار ہو جاؤ. کچھ دنوں بعد نان مسلمز کی طرح بعض مسلمز کی بھی محافل بک ہونے والی ہیں. کلرز، بالونز، مالز، لائٹنگز، روڈ، کرسمس، نیو ایئر نائٹ، گویا بے حیائی و فحاشی کی کھلی چھٹی. ابھی سے کوئی ہوٹلز بک کروا رہا ہے تو کوئی رومز. اللہ جبار قہار کو ناراض کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگز اور ایفرٹس ہو رہی ہیں. یہود و نصارہ کی کرسمس اور کفار کی نیو ایئر سیلیبریشن کے لیے ان سے بھی آگے نکلے جا رہے ہیں. ان تقریبات کے لیے اپنی دولت، طاقت، وقت بے تحاشا خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیں، کرسمس اور نیو ایئر کی تقریبات میں جانا اور مبارکباد دینا حرام ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ انسانیت کے ناطے یہ جائز ہے، میرے رب کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا انسانیت، مصلحت، رواداری، ہم آہنگی کا سبق کیا صرف کفار اور اغیار کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ اسلام کے دشمنوں اور مسلمانوں کا خون پینے والوں کے لیے ہے؟ کہاں ہے مومن کی عزت؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہمارا ولا اور برا کا عقیدہ؟ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ مناتے ہیں، ان کا دین، ایمان اسلام نہیں، اسلام کے علاوہ باقی سب کچھ ہے. ان کا دین اور ایمان انٹرٹینمنٹ ہے، ہلا گلا، شور شرابہ، انجوائے اور فن ہے. وہ نہ یہودی ہیں نہ نصارہ، نہ کافر ہیں اور نہ مسلم، بلکہ ان کا تو اللہ سے بھی کوئی تعلق نہیں. وہ صرف نفس کے پجاری ہیں. آج آزمائشیں جس قدر زیادہ ہیں، اسی قدر عبرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نظام زندگی معطل ہو کے رہ گیا ہے. کام، کاروبار، صحت، زندگی سب کچھ داؤ پر لگا ہے، مگر حرام کاموں کا تسلسل نہیں رکا. آخر کب ہم حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں گے؟ کب ہم حلال اور حرام کو پہچانیں گے؟ کب قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے؟ یا معشر الشباب، اتقوا اللہ. ڈیئر مسلم ینگسٹرز، اللہ سے ڈر جاؤ. انسانیت، مصلحت، بین المذاہب ہم آہنگی، ان ناموں پر دھوکہ مت کھاؤ. 25 دسمبر کرسمس ڈے اور نیو ایئر قریب ہونے کی وجہ سے کئی مسلم ممالک میں ابھی سے مالز، شاپس، ریسٹورنٹس، ہوٹلز کرسمس ٹری، لائٹنگز اور بیلون سے بھرے نظر آتے ہیں. گویا اسلامی اور غیر اسلامی ممالک بھی اور لوگ بھی ایک ہی لبادے میں نظر آ رہے ہیں. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ان الفاظ سے بھری سورہ کافرون. یہ فرق مٹانا، اگر یہ ملٹی کلچرل کو ایگزسٹنس ہے، اگر اس فرق کو مٹانا ملٹی ریلیجیس کو ایگزسٹنس ہے، تو نہیں چاہیے ہمیں ایسی مذہبی ہم آہنگی، ایسی ثقافت اور اقدار کی ہم آہنگی. لکم دینکم ولی دین. یو ہیو یور فیتھ اینڈ آئی ہیو مائن. اپنا رنگ اتار کر دوسروں کا رنگ چڑھانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. خوبصورت پیغام، سب کچھ ایک سائڈ پر. اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. آپ قرآن کریم کی کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ اس آیت کے پس منظر میں آپ کو ایک ہی واقعہ ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے فوراً بعد مسلمان ہونے والے صحابی
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک بار کسی محفل میں یہ رائے دی کہ ہم مسلمان بھی یہودیوں کی خوشی اور عظمت والے دن یعنی یوم السبت ہفتے کے دن کا احترام کریں اور اس دن اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی، ایک مفاہمت کی فضا پیدا ہو جائے گی اور ہم اس طرح یہودیوں کو اسلام کے قریب کر سکیں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ کسی بھی تفسیر سے اٹھا کر دیکھ لیں، یہی پس منظر ہے۔ آپ یہی دیکھیں گے کہ جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو یوں نہیں کہ یہودیوں کو بھی راضی کر لیں، نصارہ کو بھی، ان کی پارٹیز بھی اٹینڈ کر لیں اور تہوار بھی، کیک کٹنگ میں ہی تو شامل ہونا ہے۔ اسلام کو کیا نقصان، بلکہ مفاہمت اور ایک سینس میں بین المذاہب ہم آگے بڑھے ہی گی نا، تو پھر اسلام کا کیا نقصان ہے؟ بات اتنی ہلکی اور معمولی نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہو۔ یاد رکھو، اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی مفاہمت کے چکر میں یا کسی سیاسی دباؤ میں اسلام پر مکمل عمل نہیں کرتے تو جان لو تم شیطان کی اتباع کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں وارن کر رہا ہے، فلا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی راہوں پر مت چلو، مفاہمت کے چکر میں مت پھنسو، کسی کے دباؤ میں مت آؤ، اپنے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو راضی کر سکے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر تم کیوں مذہبی ہم آہنگی اور مصالحت کے نام پر ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے تھوڑا سا حریص ہوئے کہ اگر ان کی کچھ باتیں مان لی جائیں تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ نے آیت نازل کر دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے وہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، آپ انہیں ہرگز راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یا یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں۔ یہودی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ مکمل یہودی نہ بنیں، نصارہ خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ مکمل نصرانی نہ بن جائیں۔ تو اسی لیے آپ ان کو خوش کرنے کے بجائے صرف اپنے رب کو خوش کریں، اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں۔ آج جب ہم خاص طور پر ان دنوں میں باہر نکلتے ہیں تو مالز، فوڈ اسٹریٹ وغیرہ وغیرہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، ہمیں ہر جگہ، اب بچے ہیں تو ان کے نصاب میں بھی کرسمس ٹری، لائٹنگز، بلونز، تو ہمارے یہ سب کچھ مناظر دیکھ کر یہ کچے ذہن کے بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ نارمل سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، اور پھر انہیں ہیپی کرسمس وش بھی کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سب دیکھ کر آپ ڈرتے نہیں ہیں کہ اس طرح تو پھر وہ اسلام اور عیسائیت کو ایک سمجھ بیٹھیں گے اور ایک سمجھ کر کہیں وہ کرسچن ہی نہ بن جائیں؟ تو پھر دیر مت کریے، انہیں سمجھائیے اور بار بار بتائیے کہ یہ اگینسٹ آف اسلام ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ مفاہمت نہیں ہے،